اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ موضوع خلقت و خلافت آدم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو آگاہ فرمایا اپنے ارادہ سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے سوال اٹھایا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا اور سفک دماء کرے گا۔ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کی و تقدیس کرتے ہیں تیرے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تمام حقائق تعلیم دیے اور پھر ان حقائق کو ملائکہ پر پیش کیا اور ملائکہ سے ان حقائق کی خبر پوچھی۔ ملائکہ نے جواب دیا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ حقائق ہمارے علم میں نہیں ہیں، ہمیں جو آپ نے علم دیا ہے وہ معلوم ہے، اور اس کے علاوہ جس چیز کا ہمیں پہلے سے آپ نے علم نہیں دیا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا آپ اسماء ملائکہ سے اسماء کو آگاہ کریں، ملائکہ کو آگاہ کریں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ آدم نے ملائکہ کے حقائق بھی ملائکہ کو بتا دیے، اور تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا کہ میں نے کہا تھا آپ کو کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، جو تم پنہان کرتے ہو اسے بھی جانتا ہوں، اور میں زمین و آسمان کے غیب کو بھی جانتا ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ملائکہ کی تشویش برطرف کر دی آدم کے متعلق کہ یہ زمین پہ خلیفہ ہوگا، لیکن سفک دماء و فساد جو ملائکہ نے ذکر کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم آدم کے ذریعے ملائکہ کو آدم کے یا بشر کے دوسرے پہلو کی طرف متوجہ کر دیا کہ یہ
زمین میں غیر از فساد و سفک دماء باقی جو مقاصد ہیں اس کی خلقت کے وہ بھی بجا لا سکتا ہے، یہ بھی تسبیح کر سکتا ہے و تقدیس کر سکتا ہے زمین پر، اور یہ بھی ملائکہ کی طرح جس طرح ملائکہ اپنے فرائض و ماموریت و ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، اس طرح یہ بھی انجام دے گا، اور وہ راز آدم کی تعلیم سے واضح ہوا، روشن ہوا۔ اور جب ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راز سے، حقیقت سے آگاہ کر دیا، پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیسا، ابلیس کے علاوہ، ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے ابا کیا، انکار کیا اور استکباریت اختیار کی، اور یہ کافرین میں سے ہوا یا کافرین میں سے تھا۔ اس موضوع میں جو چند اہم مرکزی ابحاث ہیں محوری، ان میں ایک خود خلقت انسان ہے و خلافت انسان، جس میں علماء نے مختلف خیالات ظاہر کیے ہیں، اقوال ہیں، اور اس کے بعد اسماء جو تعلیم دی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے، یہ اہم بات ہوئی ہے۔ اور تیسری بات جو اس باب میں زیادہ جس نے توجہ حاصل کی ہے وہ سجدہ ہے ملائکہ کا آدم کو۔ اب اعتراض سے یا سوال سے سجدہ تک پہنچائیں ملائکہ، اس بیچ میں ملائکہ کے لیے جو کچھ واضح ہوا ہے، روشن ہوا ہے، جو پہلے ان کے علم میں نہیں تھا اور اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ کا ارادہ، خداوند تبارک و تعالیٰ کا زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ خلیفہ زمین میں جو خلیفہ کی یا جو مخلوق کی ذمہ داریاں ہیں وہ بجا لا سکتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا، اور سجدہ ملائکہ زیادہ موضوع بحث واقع ہوا ہے۔ یہ سجدہ غیر اللہ کے لیے دو قرآن نے مثالیں دی ہیں، ایک ملائکہ کا سجدہ ہے آدم کے لیے، اور دوسرا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ان کے ماں باپ کا سجدہ ہے، کہ اسے بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات ہے کہ آیا سجدہ اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے بھی روا ہے یا نہیں، کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور جواز سجدہ کے لیے انہی آیات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے یا دلیل کے طور پر تمسک کیا جاتا ہے ان سے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ سجدہ یا سجدہ جیسے دیگر معارف جو قرآن کریم میں اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، وہ سب ایک انسان کے لیے یا قرآن شناسوں کے لیے، قرآن فہم کرنے والوں کے لیے ایک عمومی الجھن ہمیشہ ہے ان کے ذہن میں، جس سے چھٹکارا آسان نہیں ہے۔ چھٹکارا اس سے مل سکتا ہے اگر انسان توجہ کرے، دھیان دے، اور پھر عملاً اس کی مشق کرے، ممارست کرے، ملحوظ رکھے اس چیز کو عملی طور پر، پھر یہ چیز ذہن سے نکل سکتی ہے۔ اور وہ ہے قرآن کے جتنے معارف ہیں ان کے مصادیق، معانی و مصادیق کا آپس میں اشتباہ۔ قرآن کے الفاظ کے معانی جانے بغیر
چونکہ مصادیق ان کے معانی سے زیادہ معروف ہیں، مشہور ہیں، واضح ہیں، اور انسان مصادیق سے زیادہ مانوس ہے، تعلق اس کا مصادیق سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے انسان کے ذہن میں معانی کی جگہ پر مصادیق بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب بھی یہ الفاظ انسان سنتا ہے تو ذہن اس کا معنی کی طرف نہیں جاتا بلکہ مصداق کی طرف چلا جاتا ہے، اور مصداق کو بھی معنی بنا کر انسان سامنے رکھتا ہے اور پھر تفسیر و توجیہ کرتا ہے۔ اس سے متعدد سوال بھی پیدا ہوتے ہیں، اس پر متعدد اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مزید الجھنیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ان الجھنوں کو دور کرنے کے لیے مزید تکلفات انجام دیے جاتے ہیں جو بجائے خود مشکل کر دیتے ہیں قرآن فہمی کو اور قرآنی معانی کو سمجھنے کا۔ تفاسیر میں اگر رجوع کریں تو اسی آیت کے تحت اور انہی آیات کے تحت مفصل بحث ہے، اور اکثر بحث اسی مفہوم کے بارے میں ہے کہ ایک تو یہ کہ سجدہ غیر اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، آدم کے لیے سجدہ کس باب سے ہے؟ باب تعظیم ہے، سجدہ عبادی ہے، سجدہ تعبدی ہے۔ سجدہ کی جتنی اقسام کر سکتے تھے وہ اقسام بنائی ہیں، پھر اس سجدہ کو ان اقسام میں درج کرنے کے لیے پھر مزید ادلہ اور تکلفات انجام دیے ہیں۔ لیکن جو درست طریقہ ہے قرآن فہمی کا وہ وہی ہے جو عام ہم قرآن کے علاوہ دیگر متون کو سمجھتے ہیں، خواہ وہ مذہبی عبارت ہو کوئی یا غیر مذہبی عبارت ہو۔ جیسے روزمرہ رائج ہم معاشرے میں روزمرہ کا ہمارا سروکار ان عبارتوں سے ہوتا ہے۔ قانون کے میدان میں دیکھیں تو وکلاء و قضات یہ سب انہی عبارتوں کی تشریحات اور انہی عبارتوں کے معانی میں ہی لگے رہتے ہیں کہ ان عبارات قانونی سے مراد کیا ہے، یہ قانونی عبارتوں میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا مدلول کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، ان کا مقصود کیا ہے۔ اور اسی طرح لین دین میں جو معاہدے ہوتے ہیں، جو گفتگو ہوتی ہے، ان کے اندر بھی استعمال ہونے والی عبارات و الفاظ یہ دقت کا موضوع ہیں، ان کے اوپر دقت کی جاتی ہے، اور ماہرین ہیں اس کام کے جو ان عبارات کے معانی کے مطابق معاہدے کرتے ہیں، لکھتے ہیں، جیسے وثیقہ نویس ہیں یا اور حیثیتوں سے قانونی طور پر لوگ متعین ہیں۔ عام بول چال میں معاشرے میں فہم میں افہام تفہیم میں بھی یہی نقطہ مد نظر ہوتا ہے۔ جیسے سیاسی لوگ ہیں، حکمران ہیں، یا علوم کی تدریس جب ہوتی ہے، پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، دینی مراکز میں جب تعلیم دی جاتی ہے اور وہ عبارتیں مصنفین کی ہوتی ہیں، عام لکھنے والوں کی عبارتیں ہیں، ممکن ہے علوم اسلامی ہوں، ان میں حدیث و قرآن کی آیات بھی استعمال ہوتی ہیں، اس کے علاوہ خود مصنفین کی اپنی عبارتیں ہوتی ہیں، اور ان عبارتوں کو تدریس کیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے شاگردوں کو، ان عبارتوں کی تشریحات کی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ متن شناسی، عبارت شناسی، خصوصاً عربی زبان کی، یہ باقی زبانوں میں بھی قانون قاعدہ ایک ہی طرح سے ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن زیادہ تر یہ عربی عبارتیں جن متون میں یا جن نصاب میں استعمال ہوتی ہیں ان کے اندر یہ دقت زیادہ کی جاتی ہے۔ لہٰذا قرآن کے ساتھ مختص نہیں ہے کہ ہم کسی بھی عبارت سے اگر معنی سمجھنا چاہتے ہیں، خواہ وہ دینی متن ہو، مقدس متن ہو، یا وہ عام عرفی متن ہو یا علمی متن ہو، قانون ایک ہے زبان کا، قانون بدل نہیں جاتا کہ قرآن میں آ کر عربی کا قاعدہ قانون کچھ اور ہوتا ہے، حدیث میں کچھ اور ہوتا ہے، عام عربوں کی بول چال میں عربی قاعدہ بدل جاتا ہے،
یا جب قانون لکھا جاتا ہے یا نصاب عربی میں لکھا جاتا ہے تو وہاں یہ قواعد بدل جاتے ہیں، ایک ہی قاعدہ و معنی وہاں ہوتا ہے۔ وہاں پر یہ دقت کی جاتی ہے کہ جو عبارتیں استعمال ہوئی ہیں ان کے معانی اور ان کے مصادیق، ان میں آپس میں خلط اگر ہو بھی تو دور کیا جاتا ہے، سمجھاتے ہیں پہلے، استاد پڑھاتے ہوئے شاگردوں کو سمجھاتا ہے، مفہوم و معنی اور مصداق کا فرق علیحدہ کر کے بتاتا ہے ان کو کہ یہ مصداق ہے اور یہ معنی ہے۔ اسی طرح قانونی عبارتوں کے اندر یا علمی عبارتوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جو حضرات علماء کرام آتے ہیں وہ عموماً اس مغالطہ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ معنی کی جگہ مصداق کو قرار دے کر مصداق لکھ لیتے ہیں، پھر اس سے پیدا ہونے والی الجھنوں کے لیے مزید تکلفات میں چلے جاتے ہیں۔ یہ عمومی ہے، ہر جیسے آغاز سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں تو یہ الجھن وہاں سے شروع ہوتی ہے اور قرآن کریم کے آخر تک سمجھنے والوں کے لیے یہ مشکل باقی رہتی ہے۔ جس طرح اور انسانی ارتکازات ہیں انسان کے، اور اس طرح کے معمولات ہیں ذہنی، کچھ چیزیں انسان پہلے سے مفروضے ذہن میں بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، انہی مفروضوں کے بارے میں جب علم کی کوئی بات آتی ہے یا مصدقہ بات آتی ہے تو پہلے والے مفروضے کے برعکس ہوتی ہے، لہٰذا انسان کو یہ مصدقہ بات جو بعد میں علمی بنیادوں پر دلیل کے ساتھ میسر آئی ہے اسے مفروضوں کے مطابق نہیں پاتا، لہٰذا اس میں شک کرتا ہے، اس میں تعویل کرتا ہے۔ اور علماء منطق باقاعدہ ایک باب پڑھاتے ہیں اور وہ ہے مغالطات کا باب۔ مغالطات کا باب اس لیے نہیں پڑھاتے کہ انسان مغالطہ کر سکے، بلکہ مغالطات کا باب اس لیے پڑھاتے ہیں کہ مغالطات کو سمجھ سکے۔ اگر کسی جگہ پر شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر مغالطہ ہو گیا ہے تو وہاں پر انسان کے پاس ایسے موازین موجود ہوں، تشخیص دے سکے کہ کون سا مغالطہ انجام پایا یہاں پر۔ اور ان مغالطات میں سے ایک رائج مغالطہ جو شعوراً و لاشعوراً دونوں طرح سے ہوتا ہے، وہ مفہوم یا معنی و مصداق کا آپس میں خلط ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ پر لے لیتے ہیں، معنی کو مصداق کی جگہ اور مصداق کو معنی کی جگہ۔ اس طرف علماء منطق توجہ دلاتے ہیں، اور ظاہر منطق رسمیات تک تو پڑھتے ہیں لوگ لیکن عملی طور پر اس کی مراعات نہیں کرتے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں عربی قواعد جو استعمال ہوئے ہیں، ادبیات میں یہ قواعد تفصیل سے پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں دقت کے ساتھ، لیکن جب قرآن کریم میں وہ قواعد استعمال نظر آتے ہیں تو ان کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ جیسے ابواب ہیں صرف میں، وہ ابواب سارے قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، اکثر استعمال ہوئے ہیں، اور ان ابواب کو پڑھتے ہیں ادبیات میں، لیکن قرآن میں آ کے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کی خصوصیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یا اسی طرح دیگر حروف ہیں، ان حروف کے معانی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن میں جب وہی حروف استعمال شدہ دیکھتے ہیں تو ان خصوصیات کو جو ادبیات میں پڑھ چکے ہیں ان خصوصیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ذہن میں پہلے سے جو راسخ چیزیں ہیں، سنی ہوئی چیزیں، زندگی کے ساتھ ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ تکراراً جو چیزیں انسان نے سنی ہیں وہ راسخ ہو جاتی ہیں، اور یہ جو راسخ چیزیں ہیں ذہن میں، انسان عموماً ان کو مرکز محور بنا کر سوچ رہا ہوتا ہے۔ جیسا پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ بعض اوقات انسان غلط لکھتا ہے اور صحیح پڑھتا ہے، اس کو لکھتا غلط ہے، املا غلط لکھتا ہے یا
عبارت غلط لکھتا ہے لیکن جب اس کو قرأت کرتا ہے تو ٹھیک پڑھتا ہے اس کو، چونکہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کتاب سے یا صفحہ سے نہیں پڑھتا، وہ ذہن سے پڑھ رہا ہوتا ہے، ذہن میں اس کے صحیح ہے، کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے، تو وہ ذہن سے مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، ذہن میں پہلے سے جو موجود عبارت ہے۔ اسی طرح انسان جب قرآن کریم کے معارف کی خدمت میں آتا ہے تو یہ الجھن یہاں بھی پیش آتی ہے کہ ذہن میں معنی بن کر مصادیق بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ ہم نے کثرت سے آج تک ان الفاظ کے جو معانی سنے ہیں وہ ان کے مصادیق سنے ہیں، پڑھے بھی مصادیق ہیں، بتائے بھی گئے ہیں مصادیق، اور تذکرہ اور چرچا بھی مصادیق کا ہی زیادہ ہوا ہے، تو وہ مصداق معنی بن کر ذہن میں راسخ ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ ایک ایسی الجھن ہے جو چونکہ راسخ ہے، اس سے جان چھڑانا مشکل ہوتا ہے، جو چیزیں پکی ہو جاتی ہیں، جم جاتی ہیں نفس کے اندر، ذہن کے اندر، ان کو ذہن سے ہٹا کر ان کو اور ان کی جگہ پر قواعد کے مطابق، ضوابط کے مطابق انسان سوچے، سمجھے، پڑھے، لکھے، یہ ایک دشوار کام ہے۔ یہ عموماً جو لوگ زیادہ دقت نہیں کرتے، سرسری پن ہوتا ہے ان کے اندر، وہ اس چیز کو لازم بھی نہیں سمجھتے، اور ان کے لیے خستہ کنندہ بھی ہے کہ ہم دقت کریں، غور کریں، قواعد کو ملحوظ رکھیں، اور جو ذہن میں راسخ چیزیں مفروضے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم نظر انداز کریں۔ اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے اتنی کہ وہی ذہنی راسخ چیزوں سے بات ہم حل کر سکتے ہیں، اسی کو انسان اپنا علمی سرمایہ سمجھتا ہے، اسی کو دانش سمجھتا ہے، اور اسی پر سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہ ایک عمومی مشکل ہے جس کا ایک مصداق یہی بحث ہے ہماری، یعنی سجدہ ملائکہ برائے آدم اس آیہ کریمہ کے اندر ہے۔ اس سے کیا مراد ہے سجدہ سے؟ کیوں ملائکہ نے سجدہ کیا، کیسے کیا، اور کس باب سے اور کس جواز سے کیا ہے؟ سجدہ کا جو معنی ذہنوں میں راسخ ہے وہ سجدہ صلاتی ہے، نماز میں سجدہ عبادی بھی اس کو کہتے ہیں، یا سجدہ صلاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت خاص معین افعال و اذکار مقرر کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عبادت لوگوں کو بتائی ہے، سمجھائی ہے، اور خود انجام دی ہے کہ اس ترتیب سے یہ عبادت انجام دو، جیسے قرآن نے عنوان صلاۃ دیا ہے اور ہم نے اس کا ترجمہ نماز کیا ہے، معین مخصوص عبادت ہے۔ اس عبادت کا ایک اہم جز سجدہ ہے، اور سجدہ کا معنی سب کو پتہ ہے کہ سجدہ نماز میں کسے کہتے ہیں؟ پیشانی زمین پہ رکھنا، قبلہ رخ، باقی شرائط کے ساتھ قبلہ رخ کر کے پیشانی نماز کی حالت میں پیشانی زمین پہ رکھنا، اور اس کے علاوہ 6 عضو اپنے بدن کے اور زمین پر ٹیک دینا، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے اور 2 انگوٹھے، یہ سجدہ ہے۔ اور اصل سجدہ کا جو صلاتی یا عبادی سجدہ کا مرکزی رکن ہے وہ پیشانی زمین پہ رکھنا ہے۔ اگر یہ حالت کسی نے بنا لی نماز کے اندر یا نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے کسی انسان نے پیشانی اگر زمین پہ ٹیک دی تو سب اس کو سجدہ ہی کہتے ہیں۔ نماز میں ہو تو صلاتی سجدہ ہے، نماز کے علاوہ ہو تو یا سجدہ شکر ہے، یا سجدہ تعظیم ہے، یا اس کی جہات مختلف بیان کر دیتے ہیں، لیکن سجدہ اسی کو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے پیشانی زمین سے اٹھی ہوئی ہے اور زمین پہ پیشانی اس نے نہیں ٹیکی ہوئی اور کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو کوئی سجدہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سجدہ نہیں ہے۔ اگر پیشانی زمین پہ نہیں لگی ہوئی، کھڑا ہوا ہے انسان، لیٹا ہوا ہے انسان، کسی کروٹ کے بل لیٹا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے انسان دائیں بائیں، ان حالتوں کے مختلف نام ہیں، لیکن سجدہ اس حالت کا نام ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں ہم اور بھی الفاظ نماز کے حالات میں یا اجزاء میں بیان کرتے ہیں، جیسے قیام ہے۔ قیام بھی ایک رکن ہے نماز کے اندر، کھڑا ہونا جس کا معنی ہے۔
یہ قیام، اس کو اگر ہم لغوی لحاظ سے دیکھیں، عرفی طور پر دیکھیں، تو قیام ایک حالت کا نام ہے. اسی طرح رکوع ایک حالت کا نام ہے، اور دو زانو بیٹھنا ایک حالت کا نام ہے، لیٹنا ایک حالت ہے، قعود ایک حالت ہے. قیام و قعود انسان کی دو حالتیں ہیں، اور کبھی لیٹنا یا اٹھنا، جھکنا، یہ حالات ہیں، یہ جن کو اصطلاح علمی میں ان حالات کو کیفیات کہا جاتا ہے، قیام و قعود. عموماً ذہنوں میں یہ بات ہے کہ سجدہ بھی انہی حالات میں سے ایک حالت ہے. جیسے قیام ہے، قعود ہے، جسم کی حالتوں میں سے ایک حالت سجدہ ہے. جیسے ایک انسان اگر تھک گیا ہے، یا اس کے پیٹ میں درد ہے، یا بیمار ہے، یا اس کو کوئی چوٹ لگی ہے، کسی نے مارا ہے، تشدد کیا ہے، اور وہ اس حالت میں چلا جائے، زانو اس کے زمین پر ہو اور پیشانی بھی زمین پر ہو، تو اس کو بھی حالت سجدہ ہی کہتے ہیں. یعنی سجدہ قیام و قعود کی طرح ایک حالت، جسمانی حالت کو کہا جاتا ہے. خصوصاً نماز کے ان حالات یا نماز کے اندر موجود اجزاء کو جب شمار کرتے ہیں. جبکہ نہ، سجدہ جسمانی حالات کا نام نہیں ہے. قیام ہے، قعود بھی ہے، اس طرح دیگر کیفیات جو انسان بدن کی تبدیل کرتا رہتا ہے، مختلف حالتوں میں جسم کو تبدیل کرتا ہے، یہ حالات انسان کے بدلتے رہتے ہیں. یہ آیا سجدہ بھی جسم کی حالات میں سے ایک حالت کا نام ہے کہ یہ حالت جس نے بھی اختیار کی اس کو سجدہ کہتے ہیں ہم، جسمانی حالت کا نام ہے؟ معنی کے لحاظ سے مصداق جو نماز میں ہے وہ تو ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کہ سجدہ صلاتی، سجدہ عبادی حالات میں سے، جسمانی حالات میں سے ایک حالت ہے. لیکن معنی کے لحاظ سے ایسے نہیں ہے. جیسے قیام کا معنی ہے ایک، قعود کا معنی ہے ایک، اور سجدہ کا معنی ہے. سجدہ حالات جسمانی کی حالت کا نام نہیں ہے. سجدہ لغت میں زیادہ اگر دقت کریں، جسمانی حالت میں اس کا ظہور ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ قلبی حالت ہے، نفس کی حالت ہے، یا ذہنی حالت کا نام سجدہ ہے. اعراب جیسے پہلے بیان کیا تھا کہ اپنے لغوی استعمالات میں، عام بول چال میں لفظ سجدہ اور اس سے جو مشتقات بنے ہیں یہ کثرت سے استعمال کرتے تھے. قرآن کے نزول سے پہلے، قرآن کے نزول کے وقت، اور قرآن کے نزول کے بعد وہ الفاظ جو لفظ جن کے اندر یہ 3 حرف بعنوان اصل مادہ موجود ہیں، سین جیم دال، سجدہ، اس سے بنے ہوئے بہت سارے الفاظ عرب استعمال کرتے تھے. اور مقصود ان کی یہ صلاتی حالت کو نہیں کہتے تھے سجدہ، چونکہ یہ رائج ہی نہیں تھی، یہ مصداق ان کے ہاں معمول نہیں تھا، نہ ان کی تہذیب کا حصہ تھا، نہ ان کے دین کا حصہ تھا اس طرح سے یہ کیفیت اپنی بنانا. وہ سجدہ کہتے تھے، جس طرح اہل لغت نے ذکر کیا ہے. سجدہ خضوع کو کہتے ہیں، اور تذلل، تطامن، اہل لغت نے جو متبادل الفاظ عربی کے اس کے لیے استعمال کیے ہیں، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، تسلیم ہونا، کسی چیز کو مان کر اس کے سامنے تسلیم ہو جانا، اپنی رضا اس پر ظاہر کر دینا، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا کسی امر کے لیے. اس نرمی کو یا اس جھکنے کو، اس جھکاؤ کو یا تسلیم ہونے کو عرب سجدہ کہتے ہیں، یا سجدہ لفظ سین جیم دال سے بنے ہوئے جو دیگر الفاظ ہیں وہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں.
ان کی رائج تہذیب میں جو چیزیں تھیں، چونکہ قرآن تو بعد میں نازل ہوا، ہدایت بعد میں آئی، اس وقت جاہلیت کا ان کا زمانہ تھا، ان کی جو معمولات تھے، جن چیزوں سے ان کا روزمرہ کا سروکار ہوتا تھا، ان میں ایک تو جانور تھے، بھیڑ بکریاں، اونٹ، گھوڑے، یہ چیزیں تھیں جن سے ان کا پالا پڑتا تھا۔ دوسرا درخت تھے، اور درختوں میں زیادہ کھجوریں تھیں، جو صحرائی درخت ہے، اگر وہ باغ بھی لگاتے تو کھجوروں کا باغ لگاتے تھے۔ اسی طرح پانی مثلاً ان کی زندگیوں میں جو ایک بڑی اہمیت والی چیز تھی، صحرائی زندگی میں وہ پانی تھا، کمیاب ہونے کی وجہ سے، کم ہونے کی وجہ سے، لہٰذا چشموں پہ جاتے جب تو پانی کو زیادہ اہمیت دیتے۔ اور اسی طرح جو ہوائیں چلتی ہیں یا دیگر جو ان کے ریت اڑتی ہے، آندیاں آتی ہیں، جو ان کے روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھی، جو چیز ان کی ادبیات میں انہی کا غلبہ تھا، اور زبان اسی رائج تہذیب اور رائج معمولات کے تبادلے سے لغت وجود میں آتی ہے، زبان بنتی ہے۔ جیسے ہم جو کچھ چیزیں رکھتے ہیں اپنے پاس اور ان چیزوں کو ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، انہی سے ہماری زبان تشکیل پاتی ہے۔ مثلا کچھ عرصہ پہلے تک اردو یا انگریزی زبان میں جب کمپیوٹر نہیں تھا، یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو اس زمانے کی کتابیں اور اس زمانے کی گفتگو ہم ملاحظہ کریں، اور جب سے ٹیکنالوجی کی مصنوعات، کمپیوٹر، موبائل رائج ہوئے ہیں، اس کے بعد کی ادبیات کو اگر ہم دیکھیں تو بہت فرق آ گیا ہے۔ عام روزمرہ گفتگو میں، کتابی گفتگو میں، تحریر میں، تقریر میں اب جو لوگ گفتگو کرتے ہیں تو وہ الفاظ زیادہ استعمال کرتے ہیں جو ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں، چونکہ نئے معانی سے ان کا پالا پڑا ہے، نئی اشیاء ان کے استعمال میں آئی ہیں، نئی مصنوعات سے ان کی آشنائی ہوئی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ چونکہ اشیاء نہیں تھی، لہٰذا الفاظ بھی پہلے ان کے ہاں رائج نہیں تھے، وہ الفاظ جو ان حقائق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور آج غلبہ ہے ان چیزوں کا۔ اور یہ لغت کے تطور کو اور لغت کے مرحلہ کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کہ خود ہمارے دور میں لغت کیسے بنتی ہے اور تبدیل ہوتی ہے، اسی طرح تاریخ میں بھی رہا ہے۔ تو لغت عرب بھی اسی طرح سے بنی ہے کہ وہ جو ان کی زندگی کے حقائق تھے، معمولات تھے، جن چیزوں سے ان کو روزمرہ سروکار ہوتا تھا، صحرائی لوگوں کو، انہی کا تبادلہ کرتے تھے، انہی کے لیے الفاظ بھی استعمال کرتے تھے، انہی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرتے تھے۔ ان رائج چیزوں میں سے یہ لفظ سجدہ یا مادہ سجدہ سے بنے ہوئے مشتقات کو وہ استعمال کرتے تھے، ایک رائج ان کے ادبیات میں کھجوروں کے لیے، کھجوروں کے درخت کے لیے، مثلا نخلۃ ساجدہ، یہ ان کے اشعار میں، ان کے استعمالات میں وافر چیز تھی۔ مثلا باغ میں جاتے تھے، نخلستان میں یا کسی جگہ سے گزر رہے ہوتے تھے، دائیں بائیں کثرت سے انہیں کھجوریں نظر آتی تھیں، ان کھجوروں کی مختلف حالتیں ہوتی تھیں، کیفیات ہوتی تھیں، اور ہر حالت کا ایک نام تھا ان کے پاس کہ یہ کون سی کھجور ہے۔ وہ کھجوریں جو پھل لگا ہوا ہے ان پر، اور زیادہ پھل لگا ہوا ہے، اور اتنا زیادہ پھل لگا ہوا ہے کہ اس پھل کے بوجھ سے وہ کھجور جھکی ہوئی ہے، ایک طرف مائل ہے، سیدھی نہیں ہے۔ عموماً کھجوریں سیدھی ہوتی ہیں، اور عموماً کھجوروں کے اوپر زیادہ وزنی پھل نہیں لگتا، لیکن بعض اقسام کھجور کی ایسی ہیں جو زیادہ معمول کی کھجوروں سے زیادہ پھل دیتی ہیں، ان کی ہر شاخ پر پھل ہوتا ہے، اور وہ پھل بھی وافر مقدار میں کھجور لگتی ہیں اس پر، اور وہ جب کھجور پک جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، وزنی ہو جاتی ہے، اس کے بوجھ سے، وزن سے وہ شاخ جھک جاتی ہے کھجور کی۔ اس کو عرب نخلہ ساجدہ کہتے تھے، یہ یعنی جھکی ہوئی کھجور
بوجھ جس کے اوپر پھل زیادہ ہے، ثمر زیادہ ہے، یہ کھجور کی یعنی اچھی اقسام میں سے وہ کھجور تھی جو اتنا پھل لگے اس پر کہ وہ شاخ جھک جائے۔ ظاہر ہے اب دیگر علاقوں میں جو پھل ہوتے ہیں، جو درخت ہیں پھلدار، یہ عربوں میں اس وقت نہیں تھے۔ مثلا ہم اپنے ملک میں دیکھیں، اپنی سرزمینوں پر دیکھیں تو بہت سارے درخت ایسے ہیں جن پر پھل لگتا ہے اور زیادہ لگتا ہے، اور اتنا زیادہ لگتا ہے کہ وہ شاخیں جھک جاتی ہیں، زمین کے قریب ہو جاتی ہیں شاخیں ان کی۔ نخلا نہیں ہے، لیکن ہم ان درختوں کے جو بھی نام ہیں تو ہم اس معیار کے مطابق پھلوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی شاخ یا جھکے ہوئے درخت کو ساجدہ کہہ سکتے ہیں آپ، چونکہ وہ نخلا کو ساجدہ اس لیے کہتے تھے یعنی کثرت ثمر سے جو جھکی ہوئی یا وزن سے جھکی ہوئی کھجور ہے۔ ایک لفظ وہ استعمال کرتے تھے اونٹوں کے لیے، ان کے معمولات میں اونٹ زیادہ کھجور اور اونٹ زیادہ دخل رکھتا ہے۔ اونٹ پر سامان بھی لاتے تھے، اونٹ پر سواری بھی لیتے تھے، اور اونٹ باوجود بڑی جسامت کے انسان کے ساتھ مانوس زیادہ ہے اور انسان کی اطاعت زیادہ کرتا ہے باقی تمام جانوروں کی نسبت۔ اونٹ سب سے زیادہ خاضع ہو جاتا ہے انسان کے لیے، اور جلدی ہی انسان اس کو سدھا لیتا ہے، اپنے معمول کی ضرورت کے مطابق اسے بنا لیتا ہے۔ اونٹ پر سامان لادنے کے لیے اسے زمین پہ بٹھانا پڑتا ہے، اور مالک اس کا یا جو بھی اس کا ہے سائس وہ اشارے کرتا ہے اس کو ایسی جس سے اونٹ سمجھ جاتا ہے کہ ابھی بیٹھنا ہے مجھے، بوجھ اٹھانے کے لیے، بوجھ لادنے کے لیے۔ بعض اوقات اونٹ پر سوار ہوا جاتا ہے۔ جو اونٹ پالتے ہیں وہ سیڑھی لگا کر کھڑے اونٹ پہ سوار نہیں ہوتے، اور نہ ہی دم کی جانب سے۔ اناڑی لوگ اونٹ پر چڑھیں تو سائیڈ سے چڑھتے ہیں یا دم کے طرف سے، لیکن جو اونٹ بان ہیں یہ کھڑے اونٹ پر، چلتے اونٹ پر بھی سوار ہو جاتے ہیں، اور بڑی آسانی سے سوار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی سواری کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اونٹ کو اشارہ کرتے ہیں اور اونٹ اپنی گردن جھکا دیتا ہے، اس کی ٹیڑھی گردن جو سیدھی اور بلند ہوتی ہے وہ بالکل جھک کے زمین کے ساتھ آ جاتی ہے، اتنی قریب کہ یہ سوار اس پر گردن پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جو ہی وہ بیٹھ جاتا ہے گردن پر، یہ اپنی گردن اٹھاتا ہے، کوہان کے موازی قرار دیتا ہے، ہم سطح ہو جاتا ہے، پھر یہ گردن سے کوہان کی طرف منتقل ہو کے پالان کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ چلتے اونٹ پر بھی بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوئے اونٹ پر بھی سوار ہوتے ہیں۔ کھڑے ہوئے اونٹ کا گردن جھکانا تاکہ سوار اس پر سوار ہو جائے اور پالان پہ بیٹھ جائے یا اس کے کوہان پہ آ جائے، اس کو بھی وہ کہتے تھے کہ یہ سجد البعیر، اونٹ نے گردن جھکائی ہے سوار کو اپنے اوپر سواری دینے کے لیے تاکہ یہ آسانی سے اس پر سوار ہو جائے۔ اب یہ عربوں کے اندر رائج چیز تھی یہ کہ اونٹ بھی یہ حالت پیدا کرتا ہے، درخت بھی یہ حالت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح کشتیوں کے لیے بھی وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے، چونکہ بعض ان کے ساحلی علاقے جہاں کشتیاں چلتی تھیں، کشتیاں آج موٹروں سے چلتی ہیں، اس وقت ہوا کے دوش پر چلتی تھیں۔ بڑی جو کشتیاں ہیں بادبانی، ظاہر وہ تو نہیں ہوتی تھی، عموماً شکاری یا ساحلی لوگ چھوٹی کشتیاں استعمال کرتے تھے، یا چپو کے ذریعے وہ کشتی سمندر میں چلاتے تھے، یا پھر ہوا، جس سمت کی ہوا چلتی تھی کشتی اس طرف پانی ادھر لے جاتا تھا اس کو۔ اور جب ہوا کسی سمت کی چلتی تھی اور کشتی ہوا کی سمت میں، ہوا کے جہت میں چلنا شروع ہو جائے تو اس کو بھی یہی کہتے تھے کہ اسجدت السفینہ للریح، سفینہ ہوا کے جہت پہ چل پڑا ہے، کشتی ہوا کی جہت میں اس کا تمایل ہو گیا ہے، جھکاؤ ہو گیا ہے، یا اس کا بہاؤ یا اس کا جریان وہ ہوا کی طرف ہو گیا ہے جدھر ہوا چل رہی ہے۔ ممکن ہے جانا اس کو کہیں اور ہو، لیکن ہوا نے اس کا رخ کسی اور طرف پھیر دیا اور کشتی ہوا کے رخ پر چلنا شروع ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح وہ
چیزیں جو عموماً مال، پیسوں، دراہم، درہم و دینار کو بھی کہتے تھے کہ دراہم یا دنانیر اسجاد، یہ وہ پیسہ ہوتا تھا جو دیا جاتا تھا کسی کو کسی کام کے بدلے میں، اور جسے وصول کر کے وہ شخص تسلیم ہو جاتا تھا کہ میں یہ معاہدہ پورا کروں گا، میں یہ کام کروں گا، یہ جیسے اجرت دی جاتی ہے ابھی کہ آپ یہ کام کریں، وہ مان جاتا ہے کہ آپ مجھے یہ پیسے دیں، میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا۔ بعض اوقات ہم کسی شخص کو کسی کام کے لیے کہتے ہیں، وہ نہیں کرتا، پیسے دیں تو بھی نہیں کرتا، زیادہ دیں تو بھی نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ ہیں ضرورت مند، جیسے مزدور طبقہ ہے، خوب یہ کام کرتے ہی پیسے کے لیے ہیں، اگر ان کو پیسہ دیں تو فوراً کام کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ دنانیر و دراہم اسجاد ان پیسوں کو کہا جاتا تھا جو کسی شخص کو مائل کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے جو پیش کیا جاتا تھا پیسہ۔ ان کو مثلا پوچھتے تھے یہ کون سا پیسہ ہے، تو وہ چونکہ پیسے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، ہدیہ ہے، معاوضہ ہے، اجرت ہے، وہ کہتے تھے یہ آمادہ کرنے کے لیے، آمادگی کے لیے یہ پیسہ جو دیا جاتا تھا۔ یا بعض اہل لغت نے لکھا ہے کہ دراہم اسجاد ان کو کہتے تھے جو بادشاہ سکہ جب لگاتے تھے، سکہ ضرب کرتے تھے سونے چاندی کا، اس کے اوپر مہر ہوتی تھی بادشاہ کی، اور اس مہر کی تعظیم کرتے تھے لوگ، یعنی جھک جاتے تھے اس کو دیکھ کر۔ مختلف طریقے ہیں لوگوں کے، تعظیم کرتے ہیں، جیسے ابھی وہ چیزیں جنہیں لوگ مقدس سمجھتے ہیں، جیسے بت ہیں، مورتیاں ہیں، اگر یہ مذہبی نظریے کے مطابق بنی ہوئی مورتی ہو تو جو آدمی گزرتا ہے اس کے سامنے تعظیم کرتا ہے، اس کو بھی وہ اسجاد کہتے تھے۔ اور اس طرح سے بہت سارے ان کے معمولات میں اشیاء تھیں جنہیں وہ اس لفظ مادہ سجدہ سے تعبیر کرتے تھے، لیکن اس سب کی جو مشترکہ خصوصیت تھی وہ یہ ہے کہ تسلیم ہونا، جھکنا، آمادگی ظاہر کرنے والا جھکاؤ، یعنی نہ ہر طرح کا جھکنا، مثلاً آمادگی، جھکاؤ جس سے آمادگی نظر آئے، یعنی کسی ذمہ داری کے لیے، ذمہ داری قبول کرنے کے لیے، اپنی آمادگی ظاہر کرنے کے لیے جھکاؤ دکھانا، تمایل دکھانا، میلان دکھانا، یا ذمہ داری لے کر، اٹھا کر ذمہ داری اور یہ تمایل ظاہر کرنا، جیسے کھجور پھل لگا کر پھر اس میں جھکاؤ آتا ہے، یعنی پہلے ایک چیز بوجھ اس نے اٹھا لیا ہے، اس بوجھ نے اس کے اندر تمایل پیدا کیا ہے، میلان پیدا کیا ہے یا جھکاؤ پیدا کیا ہے۔ اونٹ سوار کرنے کے لیے، سواری اپنی پشت پر لینے کے لیے جھکتا ہے، تو ہر جھکاؤ کو سجدہ نہیں کہتے، وہ جھکاؤ یا تمایل جو کوئی ذمہ داری لینے کے لیے یا کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کی جاتی ہے، اپنے اندر آمادگی ظاہر کی جاتی ہے کہ یہ ہم کریں گے، بوجھ اٹھا کے یا بوجھ اٹھانے کے لیے جو آمادگی انسان کے اندر پیدا ہو، اور اس آمادگی کے طور پر انسان تسلیم ہوتا ہے، تمایل ظاہر کرتا ہے، جھکاؤ ظاہر کرتا ہے۔ جیسا روزمرہ معمولاً ہم دیکھتے ہیں معمولات میں جو انسان انجام دیتا ہے، جیسے ایک انسان کے سامنے اگر دو راستے ہوں یا دو کمپنیاں ہوں، دو جگہ پر اس کو ملازمت مل رہی ہو، اور دونوں کو موازنہ کر کے پھر ایک کی طرف اظہار کر دیتا ہے کہ میں نے یہاں ملازمت کرنی ہے، دو راستے ہیں ان میں سے پرکھ کے دونوں کو موازنہ کر کے پھر ایک کی طرف تمایل اپنا انسان ظاہر کر دیتا ہے۔ یا مثلاً ایک گھر ہے جس کے اندر لڑکا ہے، لڑکی ہے، اس کا رشتہ آتا ہے، دو چند بندے آتے ہیں، ان سب میں سے ایک کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو یہ رشتہ دینا ہے یا اس سے یہ رشتہ لینا ہے۔ اس طرح کا تمایل جس میں رضا ہو، اس تمایل سے
اس جھکاؤ میں رضایت ظاہر ہوتی ہو اور اس جھکاؤ میں آمادگی ظاہر ہوتی ہو اور اس جھکاؤ میں ذمہ داری اٹھانے کے لیے انسان کی یا کسی شے کی بھی آمادگی ہو، اس جھکاؤ کو عربی زبان میں سجدہ کہا جاتا ہے۔ سجدہ اس طرح کیفیت نہیں ہے جس طرح قیام و قعود ہیں کہ قیام کھڑے ہونا پاؤں کے اوپر سیدھا اور قعود اس کے برعکس بیٹھ جانا، اپنی نشست گاہ کے اوپر بیٹھ جانا، یہ قعود ہے۔ 2 زانو ہو کے بیٹھنا، 4 زانو ہو کر بیٹھنا، پاؤں کے بل بیٹھ جانا۔ لیکن اگر ہر عضو کا بدن کا ہر عضو سیدھی حالت میں ہو تو اس کو قیام کہتے ہیں۔ تو سجود اس کو نہیں کہتے کہ حتماً پیشانی زمین پر ہو، نہ، کھڑا ہوا ہے آدمی، قیام کی حالت میں ہے لیکن آمادہ ہے، یہ شخص کھڑا ہوا ہے اور آمادہ نہیں ہے۔ جس طرح سے آمادگی جب ظاہر کی جاتی ہے تو کھڑے کھڑے ظاہر کی جاتی ہے، اور عدم آمادگی جب ظاہر کی جاتی ہے تو بھی کھڑے کھڑے ظاہر کی جاتی ہے، یا بیٹھے ہوئے۔ ایک مجمع ہے، اس مجمع کے سامنے لوگ عموماً لوگوں سے عہد لیتے ہیں، آپ آمادہ ہیں یہ کام کرنے کے لیے، تو وہ بیٹھے بیٹھے اظہار کر دیتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، یا الفاظ کے ذریعے یا خاموشی کے ذریعے یا اشاروں کے ذریعے اظہار کر دیتے ہیں کہ ہم تیار ہیں اس کام کے لیے، یا انکار کر دیتے ہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں یہ کام کرنے کے لیے، ہم ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ منہ ہلا دیتے ہیں، چہرہ ہلا دیتے ہیں، زبان سے کہہ دیتے ہیں نہیں کرنا ہم نے، کسی اور طریقے سے یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہم اس کام کے لیے تیار آمادہ نہیں ہیں، جو ہم روزمرہ دیکھتے ہیں آپس کے معاملات میں۔ وہ آمادگی یا وہ تسلیم جھکاؤ جس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں کہ کوئی ذمہ داری لینی ہے، کوئی وظیفہ ہے، کوئی اہم بوجھ ہے انسان نے اٹھانا ہے، اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے انسان آمادہ ہوتا ہے، آمادگی ظاہر کرتا ہے، اور اس کے لیے اپنی رضا ظاہر کرتا ہے، نیت ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ تمایل جو انسان کا قلبی جسمانی حالات کے ذریعے یا اس کے الفاظ کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، اسے لغت میں سجدہ کہتے ہیں۔ یہ سجدہ ہے، یعنی تیار ہو گیا ہے، قبول کر لیا اس نے، مان گیا ہے۔ ہم اردو میں جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں یا لفظ استعمال کرتے ہیں سجدہ کا متبادل لغوی معنی کے لحاظ سے، وہ ہے مان جانا، مان گئے ہیں، آمادہ ہیں، تیار ہیں یہ لوگ۔ مثلاً کسی کو نمائندہ بنا کے بھیجا کہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جا کر آمادہ ہیں یہ کام کرنے کے لیے، وہ تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ یا ایک رائج چیز لوگوں کے اندر معمول ہے کہ ابھی انتخابات ہیں، انتخابات کے اندر لوگ جاتے ہیں سب سیاسی ووٹ مانگنے کے لیے، لوگوں کا کسی ایک کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے کہ اس کو دینے ہیں ووٹ، ہم نے پیسے لے کر دیں، بغیر معاوضہ کے دیں، کسی بھی وجہ سے ان سب میں سے اس مارکے میں کسی ایک کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ اس جھکاؤ کو لغت عرب میں سجدہ کہتے ہیں، اسے اردو میں ہم کہتے ہیں جھکاؤ یا مان جانا یا ارادہ ظاہر کرنا، تسلیم ہونا، راضی ہو جانا، اسی کو عربی میں سجدہ کہتے ہیں۔ سجدہ کا مطلب پیشانی زمین پہ رکھنا سجدہ نہیں ہے، چونکہ پیشانی زمین پہ رکھنے سے یہی چیز، یہ معنی ظاہر ہوتا ہے، آمادگی ظاہر ہوتی ہے اور رضا ظاہر ہوتی ہے، جھکاؤ ظاہر ہوتا ہے پروردگار کے سامنے۔ جو صلاتی سجدہ ہے یہ مصداق ہے اس معنی کا جو لغت میں مد نظر رکھا گیا ہے۔ لہٰذا صلاۃ میں بھی اگر انسان جھکاؤ ظاہر نہ کرے، بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان گردن جھکا دی گئی ہے لیکن مان کچھ نہیں رہا، انسان زور سے، زبردستی سے، تشدد کے ذریعے گردنیں جھکا دی گئی ہیں، گردنیں زمین پہ ٹیکوا دی گئی ہیں، لیکن انسان کسی کام کے لیے آمادہ نہیں ہے، مان نہیں رہا، تو یہ سجدہ نہیں شمار ہوتا۔ سجدہ قلبی آمادگی، قلبی رضا اور جھکاؤ کسی اہم ذمہ داری کو لینے کے لیے، کسی اہم بوجھ کو اٹھانے کے لیے، کوئی اہم فریضہ بجا لانے کے لیے آمادگی کا نام سجدہ ہے یہ۔ اب اس
معنی کے مطابق اس کے گوناگون مصادیق ہیں، جن میں سے ایک مصداق اس کا سجدہ عبادی یا سجدہ صلاتی ہے، نماز کے اندر جو سجدہ ہے۔ بس سجدہ کا معنی پیشانی زمین پہ رکھنا نہیں ہے، سجدہ کا معنی جھکاؤ ہے، آمادگی دکھانے والا جھکاؤ، یا رضا ظاہر کرنے والا جھکاؤ، یا ذمہ داری قبول کرنے والا، مان جانے والا جھکاؤ، یہ تسلیم ہونا، یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ اس کو بھی سجدہ اس معنی کی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے، انسان نماز میں یہی آمادگی ظاہر کرتا ہے۔ اور مجموعی طور پر صلاۃ کا جتنے اعمال ہیں وہ سب اسی کام کے لیے، اسی مقصود کے لیے ہیں۔ یعنی صلاۃ، جس عبادت کو قرآن نے صلاۃ کہا ہے اور اس کے اقامہ کا ہمیں حکم دیا ہے، اقامت الصلاۃ، جس کا ترجمہ ہم نے نماز کیا ہے، یہ پورا مجموعہ سجدہ سمیت اس کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ سب ایک علامتی اعمال ہیں جو آمادگی، انسان کی آمادگی کے لیے ہیں۔ اس کو عبادت اس لیے کہا گیا ہے کہ خود تعبد اور معبد اس راستے کو کہتے ہیں جو آمادہ کیا گیا ہو چلنے کے لیے، ہموار کر دیا گیا ہو۔ عبد اس انسان کو کہتے ہیں جو اطاعت کے لیے آمادہ ہو گیا ہے۔ یہ صلاۃ آمادگی کے لیے ایک علامتی نظام ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر تعبد پیدا ہو، انسان کے اندر آمادگی پیدا ہو۔ یہ ساری کیفیت جتنی بھی نماز کی ہے یا صلاۃ کی ہے وہ اپنے اندر یہ اثر رکھتی ہے، یعنی نتیجہ اس کا مقصود نہائی یہی ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر آمادگی پیدا ہو جاتی ہے اس کام کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لینا ہے۔ لہٰذا یعنی صلاۃ ایک طرح کی ٹریننگ ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی انسان کے اوپر ذمہ داریاں انفرادی، سماجی، الہی، جہاد، فلاں فلاں معیشت کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ان سب کی بنیاد صلاۃ کو قرار دیا ہے۔ اقامت الصلاۃ پہلی چیز جو آپ نے فراہم کرنی ہے، اقامت الصلاۃ کرنا ہے آپ نے۔ جب اقامت الصلاۃ سے باقی چیزوں پہ کیا اثر ہوگا، ان سب کے لیے آمادگی پیدا ہوگی۔ یعنی جیسے اگر کوئی مخصوص فورس ہے، دستہ ہے، فوج ہے، یا کوئی خاص تربیتی ماحول ہے، تو صبح سویرے اٹھ کے ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ورزش کروائی جاتی ہے، آمادہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں کہ اب اس آمادگی جسمانی کے بعد کس نے کہاں کھڑے ہونا ہے، کدھر جانا ہے، ڈیوٹی کہاں کرنی ہے، چلنا ہے، بیٹھنا ہے، سب آمادگی کے بعد کے مراحل ہیں۔ صلاۃ اس ابتدائی آمادگی کے لیے ہے اور روزانہ ہے، اور اس کے اندر یہ سجدہ اور اس کے اندر رکوع اور اس کے اندر قیام، یہ سب اسی طرح کی حکمت اپنے اندر رکھتے ہیں، اسی طرح کے اسرار ہیں ان کے اندر، جنہیں نماز کے یہ ظاہری جو احکام ہیں ان کے پیچھے ان کے جو حکمتیں ہیں، جیسا روایات میں بیان کی گئی ہیں، جیسا ائمہ اطہار علیہ السلام نے ذکر کیا ہے یا علماء نے ذکر کیا ہے، یہی حکمتیں ان کے اندر ہیں۔ تو سجدہ بھی بنیادی طور پر انسان کی آمادگی ہے، یہ انسان جو جھکتا ہے، زمین پہ سر رکھتا ہے، یہی کام کر رہا ہے، یعنی آمادگی ظاہر کر رہا ہے، رضا اپنی ظاہر کر رہا ہے، اور جھکاؤ اس نے ادھر اپنا دکھا دیا ہے کہ اس کا جھکاؤ ادھر ہے، اور جو ذمہ داری بوجھ اس کے لیے بنایا گیا ہے اس کو اٹھانے کے لیے آمادگی ظاہر کرتا ہے، یہ جھکاؤ آمادگی ظاہر کرتا ہے، نہ یہ کہ یہ سجدہ کر کے کام ختم ہو جاتا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں، سجدہ کر کے عبادت تکمیل ہو گئی، کام ختم ہو گیا، جوتے پہن کے گھر چلے جاؤ، نہ، آمادہ ہوئے، ابھی تو آپ نے جا کر کہا ہے جی میں حاضر ہوں، حضور میں حاضر ہوں، کیا کروانا چاہتے ہیں، تو سجدے کے سار اٹھائیں گے تو اب آپ کو ماموریت ملے گی کہ کدھر جانا ہے آپ نے، نہیں یہ کہ سجدہ کر کے آپ نے آخری عبادت کلوز کر کے جوتا پہن کے ٹوپی مسجد میں رکھ کے گھر چلے جائیں آپ، یہ آمادگی ہے اگلے کام کے لیے جو آپ سے لینا ہے۔ بس یہ سجدہ مصداق ہے، یہ معنی نہیں ہے، وضع الجبہہ علی الارض، یہ مصداق ہے سجدہ کا، اصل معنی سجدہ کا
انسان کے اندر آمادگی، رضا اور جھکاؤ کسی ذمہ داری کو لینے کے لیے، کسی بوجھ کو اٹھانے کے لیے، کوئی اہم فریضہ، کوئی مشقت اپنے ذمہ لینے کے لیے آمادگی کے اظہار کو، جھکاؤ کو سجدہ کہتے ہیں۔ اور عرب اسی معنی میں لغت میں بھی استعمال کرتے تھے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی معنی میں لفظ سجدہ استعمال کیا ہے اور کثرت سے ہوا ہے۔ اب جو سجدہ، ایک تو سجدہ انسانوں کو حکم ہے عبادی سجدہ کا، ایک ملائکہ کو حکم ہے کہ آپ آدم کے لیے سجدہ کریں، اور سب سے زیادہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کا صلاتی سجدہ نہیں ذکر کیا، سجدہ کا سب سے زیادہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی سجدہ کا ذکر کیا ہے۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ سب حالت سجدہ میں ہے، یہ سب ساجد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی نہ کہ سب کی پیشانیاں جھکی ہوئی ہیں اور سب 7 عضو انہوں نے زمین پہ ٹیکے ہوئے ہیں، نہ، جو کھڑا ہوا ہے، یہ پہاڑ کھڑا ہوا ہے، یہ سجدے کی حالت میں ہے، پانی چل رہا ہے سجدے کی حالت میں ہے، جو زمین و آسمان میں ہے یہ سب سجدے کی حالت میں ہے۔ سجدہ یعنی آمادگی، امر الہی، اطاعت امر الہی کے لیے آمادگی، اور وہ جھکاؤ، اور اس جھکاؤ جیسے کھجور کی شاخ بوجھ اٹھا کے جھکی ہوئی ہے، یہ جھکاؤ بوجھ اٹھانے کے بعد کا ہے۔ اونٹ کا گردن جھکانا یہ بوجھ اٹھانے کے لیے ہے، دونوں سجدہ ہیں۔ اسی طرح تمام موجودات کائنات، چھوٹے بڑے، زمین آسمان، سب، یہ دونوں طرح کی سجدہ ان کی حالت ہے، یعنی جو اللہ نے ان کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے وہ اٹھایا ہوا ہے انہوں نے، اور خاضع ہیں اس امر الہی کے سامنے، اس ارادہ الہی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور اگلا بوجھ چونکہ جو اللہ نے ان پر ڈال دیا ہے وہی آخری نہیں ہے، تمام موجودات کے اوپر اگلا ذمہ داری ہے، اگلے مرحلے میں اور انہوں نے بوجھ اٹھانا ہے، اس کے لیے پھر تیار ہیں۔ یہ جیسے ایک پودا ہے اور وہ پودا ابھی جھکا ہوا ہے امر الہی سے، اس کے سامنے خاضع ہے، اگلا مرحلہ اس کو پھل دینا ہے، اس سے اگلا مرحلہ پھل اتارنا ہے، اس سے اگلا مرحلہ پھر دوبارہ جو اگلا مرحلہ اس پودے نے طے کرنا ہے، وہ سب مرحلہ بے مرحلہ جو اوامر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے لیے مقرر ہیں نظام ہستی میں، ان سب کے لیے اس کے اندر آمادگی ہے، یہی اس کا سجدہ ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں جس سجدہ کا زیادہ تذکرہ آیا ہے وہ تمام زمین و آسمان اور ما فی السماوات والارض و من فی السماوات والارض، یہ سب ساجد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ملائکہ بھی، انسان بھی، اور تمام موجودات بھی۔ انسان بیچ میں چونکہ صاحب ارادہ و اختیار ہے، لہٰذا اس کو جو امر کیا گیا ہے وہ تشریعی ہے، اس کو سجدے کا حکم تشریعی ہے، لیکن باقی تمام موجودات کو جو سجدے کا حکم ہے وہ تکوینی ہے۔ ملائکہ کو بھی جو سجدہ کا حکم ہے تکوینی ہے، نہ تشریعی ہے، ارادہ الہی سے ساجد ہیں، یا بعض اہل لغت کے بقول کہ یہ تسخیری سجدہ کی حالت میں ہے، اختیاری سجدہ انسان کرتا ہے، باقی سب کا تسخیری سجدہ ہے۔ اب اس بیچ میں ملائکہ، جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ ملائکہ سے مراد کیا ہے، جب تک وہ معنی معین نہ ہو تو ان کا سجدہ کیسے پتہ چلے اس مخلوق کا جس مخلوق کا ہی کوئی تصور انسان کے ذہن میں نہیں ہے، یعنی جس کے بارے میں بزرگان علماء نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ حسی، عقلی، تجربی، شہودی ملائکہ کی معرفت کے بارے میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے، اور قرآن نے بھی ان کے بارے میں ایمان کا حکم دیا ہے، اور ہم ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں یہ جانے بغیر کہ یہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ نے اظہار عجز کر دیا ہے، ہمیں نہیں پتہ، ملائکہ نے اظہار عجز کیا تھا ان حقائق کا جو اللہ نے ان کے سامنے رکھے، اور انہوں نے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے ملائکہ کی تعلیم دی، جیسے علم آدم الاسماء کلہا،
وَعَلَّمَ و آدم کو یہ کہا کہ انبئہم بِأَسْمَائِہِمْ، ان کے اسماء بھی ان کو بتاؤ۔ اب یہ آدم کو تعلیم دیے گئے ہیں، ملائکہ کو حقائق نظام ہستی تعلیم نہیں دیے گئے۔ انسان کو نظام ہستی کے حقائق تعلیم دیے گئے ہیں، اور حقائق ملائکہ، حقیقت ملائکہ بھی تعلیم دی گئی ہے انسان کو۔ پھر انسان سے کہا گیا کہ بتاؤ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے؟ فَأَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، آدم نے ملائکہ کو ملائکہ کی حقیقت بتا دی۔ بنی آدم، اولاد آدم میں سے جو محققین علماء ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ذریعہ ملائکہ کا نہیں ہے۔ خوب اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تعلیم دی ہے ملائکہ کے بارے میں، آگاہی دی ہے، جو آگاہی میں نے دی ہے وہ تو بتاؤ کہ کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ بالکل صرف ایمان آپ نے کہا ہے ملائکہ پہ رکھو، ہم آنکھیں بند کر کے ایمان رکھتے ہیں، اس سے آگے ملائکہ کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب جب آپ کو ملائکہ کا ہی پتہ نہیں ہے تو ان کے سجدہ کے بارے میں پھر کیوں اظہار رائے کرتے ہیں کہ ملائکہ کا سجدہ کیا ہوگا؟ جو خود مخلوق ہمارے لیے شناختہ شدہ نہیں ہے، اس کا کوئی کام پھر ہمارے لیے قابل شناخت نہیں ہے، نہ ان کا نزول، نہ ان کی وساطت، نہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تدبیر کرنی ہے جہان کی، مدبرات امر، پھر مطلقہ مجہول مطلق ہے ملائکہ وہ، اور ان کے اعمال و افعال اور ان کی ذوات۔ لیکن اگر ہم کہیں گے نہ، مدبرات، تدبیر مملکت، تدبیر کائنات ملائکہ کے توسط سے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں، نزول ملائکہ سمجھ سکتے ہیں، اور اس بارے میں اظہار رائے کرتے ہیں، سجدہ کے بارے میں اظہار رائے کرتے ہیں، تو پہلے ملائکہ کے بارے میں آپ کو اسماء و حقیقت ملائکہ ظاہر کرنی ہے۔ اور ملائکہ جیسے اشارہ کیا تھا کہ وہ قوتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر عالم کے لیے خالق کی ہیں انسان سے پہلے، اور ملائکہ ہرگز دعویٰ نہیں رکھتے خلافت کا، چونکہ خود خلف میں نہیں آئے، خلیفہ خلف میں آئے، بعد میں آنے والا، یہ پہلے سے موجود ہیں۔ جو پہلے سے موجود ہیں انہیں کیا شوق ہے کہ ہمیں خلف میں لے کے جائیں؟ آپ کو تو پہلے پیدا کیا، آدم سے پہلے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آدم خلق ہو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ خلیفہ ہونے کے، خلف ہونے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ نہ، آپ سلف ہیں، آپ پہلے سے موجود ہیں، آپ کو آگاہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی اب آپ کے اختیار میں ہے، تدبیر اس کی آپ نے کرنی ہے، اور اس سے متعلقہ سارے امور آپ نے انجام دینے ہیں۔ ملائکہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ فاسد اور صفاق، اس کا ہماری ذمہ داری، ہمارے ذمہ لگایا جا رہا ہے، ہم کیسے اس کو تدبیر کریں گے؟ جب تعلیم دیکھی اس کی، علم آدم الاسماء کلہا، اب اللہ نے فرمایا اسجدوا، تسلیم ہو گئے سارے، اب مان گئے سارے کہ ٹھیک ہے، یہ زمین کے لیے یہ خلف موضوع ہیں، اور چونکہ زمین پہ رہنا اس نے ہے لیکن تدبیر ساری ہماری ہے، ہم نے کرنا ہے، اس کو بھی ہم نے سنبھالنا ہے، اس کی جو ضروریات ہیں ہم نے پوری کرنی ہے، اس کے ارادے بھی ہمارے توسط سے پورے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس کے مدبرات ہم ہیں، اس کے کارساز ہم ہیں، تو ظاہر ہے اب یہ خلیفہ زمین پر ہے تو اس کے ذریعے جو مربوط کام ہوں گے وہ بھی ہم سے مربوط ہیں، لہٰذا ہم تیار ہیں، ہمیں تسلیم ہے، یہ ہمیں قبول ہے، کوئی انکار نہیں ہے اس ملائکہ کا۔ نہ یہ کہ صفیں بندی، آگے آدم کھڑے ہوئے امام کے طور پر، پیچھے پہلی صف میں فلاں فلاں ملائکہ دوسری صف میں، پھر سب نے پیشانیاں زمین پہ رکھیں۔ خوب ان کی پیشانیاں نہیں ہیں ملائکہ کی، وہ تو ملائکہ پہلے بات کرتے ہیں ہی ملکوتی ہیں سارے، جب ملکوتی ہیں تو پیشانیاں کہاں سے آ گئیں؟ نہ علامتی سجدہ تھا، صلاتی سجدہ نہیں تھا، عبادی سجدہ نہیں تھا، تسلیم ہونا تھا۔ جس طرح وہ شتر کو تسلیم ہونا ہوتا ہے کہ یہ سوار آپ کے اوپر سواری کرے گا، وہ جھک جاتا ہے کہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین کے لیے فیصلہ کیا، ملائکہ اس کے سامنے تسلیم ہو گئے، اور اس کے بعد ملائکہ ہی نے تدبیر کی باقی تمام امور کی۔ اب اس بیچ میں ایک اور باب بھی اس آیت میں کھلتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے نہیں کیا، ابا کیا۔ خوب یہ ایک نیا باب پھر کھل جاتا ہے یہاں پر، شیطان و ابلیس۔ البتہ یہ جائزہ لینا ہے کہ قرآن کریم میں سجدہ کا، لفظ سجدہ کا استعمال
کتنی طرز پر ہوا ہے، کتنی آیات میں اور کس طرح سے ہوا ہے، اس سے ہمیں ملائکہ کا سجدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر ہم باقی آیات کے اندر باقی موجودات کا سجدہ سمجھ جائیں، پھر آسانی ہو جائے گی ہمیں یہ بات ماننے میں کہ ملائکہ کا کیا سجدہ تھا۔ باقی بات صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ